السلام علیکم، میں ہوں بنت آدم اور ایک اسلامک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی موٹیویشنل ویڈیو کہانی ہے سارہ کی۔ سارہ کو تمام خواتین کی طرح اپنا گھر بنانے کا بہت شوق تھا، لیکن پھر سارہ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اس کے سارے شوق بدل گئے۔ اس نے ایک حدیث پڑھی اور اس کی زندگی کی ساری محنت کی طرز ہی بدل گئی۔ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، لیکن پہلے میرے چینل بنت آدم کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ سارہ ایک ورکنگ ویمن ہے جو اپنے آفس کے ساتھ ساتھ 2 بچوں، شوہر اور سسرال کی تمام ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ سارہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد رات کو جب تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹتی تو اپنے خیالوں میں گھر کے خواب بنتی۔ کبھی وہ چاہتی کہ ایسا گھر ہو، کبھی وہ چاہتی کہ ماڈل ٹاؤن میں ہو، کبھی وہ چاہتی کہ نہیں DHA میں ہو، کبھی وہ چاہتی کہ نہیں بحریہ ٹاؤن میں ہو، کبھی وہ چاہتی کہ نہیں اس سب سے بہت دور کسی صحت افزا مقام مری پر یا اس طرح کی کسی اچھی جگہ پر اس کا گھر ہو۔ اسی طرح کے خواب بنتے بنتے سارہ سو جاتی اور یہی اس کی مسلسل روٹین تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارہ اپنے آفس میں گئی اور وہاں پر اس کا اپنے باس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ایک بہت مشکل پروجیکٹ جو سارہ نے خود اپنی محنت سے کیا، باس نے اس کا سارا کریڈٹ اپنے سر لے لیا اور سارہ کو کوئی کریڈٹ نہ ملا، اور سارہ سب کے سامنے کوئی بات نہ کر پائی اور خاموش رہی۔ بعد میں اس نے جب باس کے ساتھ آرگیو کرنے کی کوشش کی تو باس نے اس کو حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنے کا کہا، اور اگر خاموش نہ رہنے پر جاب سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اس سب سے سارہ بہت اپسیٹ ہوئی اور وہ واپس گھر آئی، لیکن جب وہ گھر پہنچی تو گھر میں ایک اور جھگڑا اس کا منتظر تھا۔ گھر میں جو کھانا پکا کر سارہ گئی تھی کسی بچے نے نکال کر فریج سے باہر رکھ دیا تھا اور اب تک وہ خراب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس سے خوب لڑائی کی، کسی نے اس کو لاپرواہی کے، کسی نے خود غرضی کے، کسی نے ورکنگ ویمن ہونے کے بہت سارے طعنے اس کو دیے۔ سارہ نے بھی خوب لڑائی کی کیونکہ وہ پہلے ہی خوب بھری ہوئی تھی، اور آخرکار سارہ روتے دھوتے اپنے کمرے میں آئی اور خود کو بند کر لیا۔ وہاں موبائل کو اسکرول کرتے کرتے اس کے سامنے وہ حدیث آئی اور حدیث پڑھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور بشاش ہو گئی۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہی تو میری منزل ہے، یہی تو وہ سب ہے جس کے لیے میں ایفرٹ کر رہی ہوں، یہی تو میری ایفرٹ ہے، اور اس کو اپنے ایفرٹ کے لیے صحیح زاویہ مل گیا۔ اس کے بعد سارہ نے سوچا کہ وہ کتنے ہی جھگڑے ہوں اور میں کتنے ہی آرگیومنٹ جیت لوں، جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تمام جھگڑے جیت لینے کے باوجود جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس سب کا ریگریٹ انسان کو بہت دیر تک تنگ کرتا رہتا ہے۔ سارہ نے سوچا کہ آئندہ وہ اس حدیث پر عمل کرے گی اور اپنا گھر جنت میں بنانے کے لیے بھرپور محنت کرے گی۔ سارہ نے جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے سینٹر میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے خواہ مذاق میں ہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے بلند ترین مقام پر گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو خوش خلقی کو اختیار کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ ہم سب لوگ اس دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خوب محنت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جنت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد اب جب کہ ہمیں جنت میں گھر بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی مل چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس پر خوب محنت کرنا شروع کریں اور اپنا کنیکشن اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے محنت کریں، اور اس حدیث پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج کے اس میسج کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی ایگوز کو کنٹرول کریں اور اپنی ایگوز کو فلفل کرنے کے لیے جنت کو داؤ پر مت لگائیں۔ اس سب کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں بنت آدم، آئندہ ملوں گی کسی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس اے لاٹ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل بنت آدم کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔